ہم دوستوں اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں۔ آج کے ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو مہربانی کر کے لائک ضرور کیجیے اور نیچے سبسکرائب ضرور کیجیے، اس سے آپ بآسانی میری ہر نئی کلپ سے واقف ہو سکیں گے اور بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کے ای میل میں میری ہر بار نیوزسٹ ویڈیو پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹیئر 2 ICT ویزا یعنی انٹرا کمپنی ٹرانسفر ویزا کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے ایک ضروری بات، کچھ ویزوں میں کچھ الگ الگ معلومات ہوتی ہیں جیسے کہ ایکسٹینڈ کرنا یا سوئچ کرنا، اور یہ تمام معلومات الگ الگ ویڈیوز میں آپ کو یوٹیوب کے اور چینلز پر ملیں گی، لیکن میری ان تمام ویڈیوز میں ایک ویزے کی تمام معلومات یعنی حاصل کرنے سے لے کر فرق، ایکسٹینڈ، میڈیکل، ڈیوریشن، فیس، یہاں تک کہ سوئچنگ ویزا بھی اسی ایک ویڈیو میں، اور آپ کو الگ الگ سرچ کرنے کی محنت بھی نہیں ہوگی۔ اس ایک ویڈیو میں صرف ایک ویزے کی تمام معلومات میں آپ کو فراہم کر کے دوں گا۔ میں اس ویزے کو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اوور ویو، پھر اسپانسرڈ، اس کی ٹائپس، ڈیوریشن، فیس، ایلیجیبلٹی، مناسب تنخواہ، پرسنل سیونگ، ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ، الگ ثبوت یعنی کہ ایکسٹرا پروف، اور ایکسٹینڈ دا ویزا اور سوئچ دا ویزا کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کا اوور ویو آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹیئر 2 ویزا کی 3 شرائط ہیں جس پر آپ پورا اترتے ہوں۔ فرسٹ، ریکوائرمنٹ، آپ اس ویزے کے بالکل عین مطابق ہوں، یعنی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہوں، اور ریکوائرمنٹ آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کا تعلق یورپ کے ممالک اور سوئٹزرلینڈ سے نہ ہو تو یہ ویزا آپ کو ملے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایسی کمپنی میں کام کرتے ہوں یا کر رہے ہوں جس کی ہیڈ برانچ باہر ابراڈ کنٹریز میں ہے، اور اس کمپنی کا امپلائر کی نظر میں آپ UK کی برانچ کے کام کرنے، اور اس کمپنی کا مالک اپنے UK کی برانچ میں آپ کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہو، یعنی کہ آپ اس کے بالکل عین مطابق ہوں اور وہ آپ کو وہاں پہ بھیجنا چاہتا ہو تاکہ آپ وہاں کا کام یعنی UK میں کام سنبھال سکیں، تو یہ ویزا آپ کو ملے گا۔ اب آتے ہیں اسپانسرشپ پہ۔ آپ کو اس ویزے پر وہ شخص بلا سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی یا لائسنس ہو، یعنی آپ کی کمپنی کا امپلائر آپ کو UK بھیجیں تو وہ UK کی کمپنی کے ہیڈ آفس میں جو HR ڈپارٹمنٹ ہے ان سے کہے گا کہ وہ آپ کو اسپانسرشپ ایشو کر کے دیں۔ اس نوکری کے لیے آپ صحیح فرد ہیں اور آپ یہ نوکری لازماً کریں گے، اور اس بنا پر آپ کو COS ملے گا۔ COS میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کا مین چیز یہ ہوتی ہے COS ایک لیٹر ہوتا ہے، اس میں مین چیز گنتی کی 4 جس پر آپ نے غور کرنا ہوتا ہے، اس کا ریفرنس نمبر، آپ کا نام، کس کمپنی میں آپ کس پوسٹ پر جا رہے ہیں، اور آپ کی اسٹارٹنگ ڈیٹ کیا ہے۔ وہ اسٹارٹنگ ڈیٹ کم از کم 3 مہینے پہلے کی ہو، یعنی جب آپ فارم جمع کریں گے، بھلے پاکستان سے کر رہے ہوں یا کسی اور ملک سے، آپ کا جواب 3 مہینے کے اندر آئے گا۔ اب آتے ہیں اس کی ٹائپس پر۔ اس میں 2 طرح کے ویزے ہوتے ہیں۔ ایک ویزے کو ٹیئر 2 ICT لانگ ٹرم اسٹاف کہا جاتا ہے، اور دوسرے ویزے کو ٹیئر 2 ICT گریجویٹ ٹرینی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو لانگ ٹرم اسٹاف کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اس ویزے پر UK کی برانچ میں اس پوسٹ پر آ رہے ہیں جس پر آپ نے ابھی تک کام کیا ہے یا آپ کو تجربہ ہے، اور اس کمپنی میں جہاں سے آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے اس میں کام کرتے ہوئے 12 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ اگر جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں 12 مہینے سے کم وقت ہوا ہے تو آپ کو سالانہ UK گورنمنٹ کو 73,900 پاؤنڈز دینے ہوں گے ٹیکس ہر سال، یا اس سے بھی زیادہ۔
یہ UK گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے دینے ہوں گے، لیکن اس رقم سے جو بتائی گئی ہے یعنی 73,900 پاؤنڈز سے کم نہیں ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ دوسرا، گریجویٹ ٹرینی۔ یہ ویزا اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو صرف کسی خاص رول کے لیے آتا ہے اور یہ گریجویٹ ٹریننگ کے پروگرام کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کا گریجویٹ ہونا اور ساتھ ساتھ 3 ماہ کا تجربہ ہونا ضروری ہے، لیکن آپ نے کسی باہر کی کمپنی میں کام کیا ہو، یعنی جس ملک سے آپ آ رہے ہیں یا پیدائش ہوئی ہے اس ملک کے علاوہ کسی اور ملک میں کام کیا ہو۔ ڈیوریشن۔ اب آتے ہیں ڈیوریشن پہ۔ جو تاریخ آپ کے COS پر لکھی گئی ہے اس تاریخ سے کم از کم 3 ماہ پہلے ویزے کے لیے فارم جمع کرنا ہے۔ اس کا جواب 3 ہفتوں میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ گریجویٹ ٹریننگ پر آ رہے ہیں تو صرف آپ کی فیس گریجویٹ ٹریننگ پر آپ اپنے ساتھ کسی فیملی ممبر کو نہیں لا سکتے۔ اگر آپ یہ ویزا ایکسٹینڈ یا سوئچ کرتے ہیں تو فیس 500 روپے پاؤنڈ ہوگی، اور اگر آپ یہ ویزا پریمیم سروس کے ذریعے بھرتے ہیں تو فیس 1100 پاؤنڈ ہوگی، جبکہ لانگ ٹرم اسٹاف میں آپ اپنے ساتھ اپنی فیملی ممبر کو لا سکتے ہیں اور پر ہیڈ 600 پاؤنڈ فیس چارج کرتے ہیں۔ اگر آپ ایکسٹینڈ یا سوئچ ویزا کرتے ہیں تو پر ہیڈ 700 پاؤنڈ فیس چارج ہوگی، اور اگر آپ پریمیم سروس کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں فیس چارج ہوگی 1300 پاؤنڈ فیس چارج ہوگی۔ لیکن لانگ ٹرم اسٹاف یعنی LTS میں 3 سال کا ویزا ملے گا فرسٹ ٹائم۔ 3 سال سے زیادہ ویزے کے لیے فیس بھی اضافی دینی ہوگی۔ لانگ ٹرم اسٹاف میں 3 سال سے زیادہ میعاد کے ویزے پر ہیڈ 1200 پاؤنڈ فیس چارج ہوگی، آپ کی اور آپ کی فیملی دونوں کی۔ 100 چارج ہوگی۔ ایکسٹینڈ یا سوئچ ویزا کرنے پر 1400 پاؤنڈز فیس چارج ہوگی، اور اگر آپ پریمیم سروس کے تھرو اپلائی کرتے ہیں تو 2000 پاؤنڈ پر ہیڈ چارج ہوگی۔ اب آتے ہیں اس کی میعاد یعنی ڈیوریشن کے بارے میں۔ اگر آپ کا ویزا لانگ ٹرم اسٹاف پر لگا ہے اور آپ کی تنخواہ سالانہ 1,20,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے تو کم سے کم آپ کو 9 سال کا ویزا ملے گا فرسٹ ٹائم۔ اگر آپ کی تنخواہ سالانہ 1,20,000 پاؤنڈ سے کم ہے تو 5 سال کا ویزا ملے گا، اور گریجویٹ ٹرینی پر اس کی میعاد صرف 12 مہینے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرواتے ہیں تب بھی گریجویٹ ٹریننگ پر آپ کو صرف 1 سال کا اور ویزا ملے گا۔ اب آتے ہیں ایلیجیبلٹی پر۔ اس ویزے کے لیے آپ کے پاس COS یعنی سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ لازمی ہو۔ آپ کے پاس ثبوت ہو کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں گے، اپنے لیے استعمال کر رہے ہو، یعنی بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ نے 1000 پاؤنڈز اپنے شو کرنے ہیں سیلف چارجز، اور اپنی فیملی ممبرز کے لیے پر ہیڈ 2000 پاؤنڈز شو کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ثبوت ہو کہ جو تنخواہ آپ کے لیے سلیکٹ ہوئی وہ آپ کو ملے گی لازماً سالانہ۔ آپ کے اپنے پرانے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز کہ آپ ابھی اپنے پرانے پاسپورٹ کی ڈیٹیل تفصیل دینی ہوگی کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ کس ملک کا سروے۔ آپ کو اپنا TB ٹیسٹ شو کرنا ہوگا، اور یہ بھی شو کرنا ہوگا کہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں وہ ایبراڈ کمپنی میں ہے، آپ کے اپنے ملک میں یعنی پاکستان میں نہیں ہے، کسی ایبراڈ کنٹری میں ہے، اور جس برانچ میں آپ کام کر رہے ہیں وہ کمپنی کسی باہر ملک کی ہے، یا آپ بھی باہر موجود ہیں، اپنے ملک سے باہر ہیں، لیکن وہ کمپنی UK سے باہر ہو، ایبراڈ کنٹریز میں، یورپ کے علاوہ۔ اب میں آپ کو مناسب تنخواہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا ویزا لانگ ٹرم اسٹاف پر لگا ہے تو آپ کی تنخواہ کم از کم سالانہ 41,500 پاؤنڈ سے کم نہ ہو بلکہ زیادہ ہو، اور اگر آپ گریجویٹ ٹریننگ ویزے پر آئے ہیں تو آپ کی تنخواہ کم سے کم 23,000 پاؤنڈ سے کم نہ ہو، زیادہ ہو یا 23,000 پاؤنڈ ہو تو آپ کو ویزا جلدی اور آسانی سے مل جائے گا۔ پھر آتے ہیں پرسنل سیونگ پہ۔ اگر آپ کا اسپانسر آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ نے اپنے
بینک اسٹیٹمنٹ میں اپنا خرچہ 1000 پاؤنڈ بتانا ہے اور اپنی فیملی کا خرچہ 2000 پاؤنڈ پر ہیڈ بتانا ہے۔ لیکن اگر آپ کا اسپانسر آپ اس بات کی گواہی دے کہ جب تک آپ یہاں UK میں ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرے گا، لیکن صرف آپ کو سپورٹ کرے گا، تو آپ کو اپنی پرسنل سیونگ یعنی بینک اسٹیٹمنٹ میں اونلی اپنی فیملی کے فنڈز کو شو کرنا ہے، یعنی کہ 2000 پاؤنڈ پر ہیڈ، اور COS میں صاف لکھا ہو کہ آپ کا اسپانسر آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اب آتے ہیں کاغذات پر کہ آپ نے کون کون سے کاغذات جمع کرنے ہیں۔ فرسٹ، آپ نے COS کا ریفرنس نمبر شو کرنا ہے، یعنی اپنا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کی کاپی لگانی ہے۔ آپ نے اپنے بینک کی پرسنل سیونگ شو کرنی ہے، اپنے پاسپورٹ شو کرنے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ، پرانے پاسپورٹ شو کرنے ہیں جس میں آپ کی 5 سال کی ڈیٹیل موجود ہو کہ آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کس کس ملک کا سروے کیا ہے۔ اور 5واں پوائنٹ ہے آپ کا TB ٹیسٹ لازمی ہو۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا TB ٹیسٹ، اگر آپ ایکسٹینڈ یا سوئچ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا ہیلتھ کیئر سرچارج سرٹیفکیٹ اپلیکیشن کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ثبوت آپ کو ظاہر کرنے ہوں گے اس ویزے پر۔ جب آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر اس کمپنی میں کام کیا ہے یا نہیں، اور اگر کیا ہے تو اس تجربے کی میعاد 12 ماہ ہو اور سالانہ آپ کی تنخواہ 73,900 پاؤنڈ رہ چکی ہو، اور کچھ وقت نہیں بلکہ اس کمپنی میں آپ نے پوری طرح سے فل ڈیوٹی سر انجام دی ہو۔ لیکن اگر آپ نے 12 ماہ سے زیادہ کام کیا ہے تو آپ کی سالانہ تنخواہ 73,900 پاؤنڈ سے زیادہ، اور اس میں میعاد کی کوئی قید نہیں۔ لیکن اگر آپ نے گریجویٹ ٹریننگ پر 3 سال تو میعاد کم سے کم 3 ماہ لازمی ہو، اور تنخواہ کے بارے میں آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں UK کی۔ ابھی جو 3 وجوہات میں نے آپ کو بتائی اس کے بارے میں انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، تو ان وجوہات پر آپ کو یہ ثبوت لازمی شو کرنے ہوں گے: اصلی پرنٹڈ پے سلپس، کاپیاں آن لائن پے سلپس کی، اور ان کاپیوں کو سپورٹ کیا ہو کسی سینئر اسٹاف ممبر نے آپ کی کمپنی کے۔ تیسرا، بینک اسٹیٹمنٹ بلڈنگ سوسائٹی، اور چوتھا، بلڈنگ سوسائٹی پاس بک شو کرنی ہوگی۔ اب آتے ہیں ایکسٹینڈنگ اور سوئچنگ ویزا پہ۔ اگر ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس فرسٹ وہی نوکری ہو یا اسی طرح کی نوکری ہو جس پر آپ کو پہلے ویزا ملا تھا، اسی شخص کے لیے کام کر رہے ہوں جس نے COS دی۔ تیسرا پوائنٹ، تنخواہ بھی اتنی ہی مل رہی ہے وقت کے حساب سے یا فرق آیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، آپ کا UK میں ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کی کیٹیگری لانگ ٹرم اسٹاف ہے تو اضافی کاغذات ہوں گے۔ پہلا، آپ کا COS جس میں ٹائم لکھا ہو کہ کب ختم ہوگا۔ آپ کو اس ویزے پر کتنا وقت درکار ہے تو اس کے مطابق آپ کو ویزا دیا جائے گا۔ تھرڈ پوائنٹ، میعاد 5 سال ہوگی ایکسٹینڈ کرنے کی، لیکن اگر تنخواہ آپ کی سالانہ 1,20,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے تو 9 سال کی میعاد ہوگی۔ اگر آپ کی کیٹیگری گریجویٹ ٹرینی ہے تو اضافی کاغذات میں آپ نے اپنے اوریجنل ویزے کی کاپی لگانی ہوگی جو کہ 12 ماہ سے کم ہو، اور ایکسٹینڈ کرنے میں بھی صرف 12 ماہ ہی کا اور ویزا ملے گا۔ اگر آپ نے آن لائن یا بائی پوسٹ بھیجا ہے تو 8 ہفتوں میں جواب آئے گا۔ اگر پریورٹی سروس کے ذریعے بھرا ہے تو 10 دنوں میں، اور اگر پریمیم سروس یوز کی ہے تو 1 دن میں جواب مل جائے گا یا اسی دن جواب مل جائے گا جس دن آپ فارم جمع کریں گے۔ اگر آپ نے ویزا تبدیل کرنا ہے یعنی سوئچنگ دا ویزا کرنا ہے تو چاہتے ہیں، تو اگر آپ کی کیٹیگری گریجویٹ ٹرینی ہے تو آپ اپنا ویزا کسی بھی ویزے میں تبدیل کروا سکتے ہیں، لیکن اگر لانگ ٹرم اسٹاف کیٹیگری ہے تو آپ اس ویزے کو صرف ایک ہی صورت میں سوئچ کر سکتے ہیں، اور وہ کہلاتی ہے ریپریزنٹیٹیو آف اوورسیز بزنس ویزا۔ اس کے لیے آپ کے پاس 3 چیزیں لازمی ہیں: آپ UK میں ہی ہوں، دوسرا پوائنٹ، اور اسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں جس پر آپ کو
ویزا ملا تھا پچھلی بار۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ ریپریزنٹیٹیو آف اوورسیز بزنس ویزا کا لیٹر آپ کے پاس ہو، یعنی آپ اس کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہوں تو وہ آپ کو ایمبیسی سے مل جائے تو آپ اپنا ویزا تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اس کی میعاد اور شرائط بھی وہی ہیں جو میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کی تھی لانگ ٹرم اسٹاف کے بارے میں، کہ آپ کا COS جس میں ٹائم لکھا ہو کہ کب ختم ہوگا، آپ کو اس ویزے پر کتنا وقت اور درکار ہے، اس کے مطابق آپ کو ویزا ملے گا۔ اگر آپ کی تنخواہ 1,20,000 پاؤنڈ سے کم ہے تو 5 سال کا ویزا ملے گا، اور اگر زیادہ ہے تو 9 سال کا ویزا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔